السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صابرہ کے حوالے سے، کیونکہ صابرہ کے گاؤں میں جو سیاست آج کل چل رہی ہے، جو سیاست کھیلی جا رہی ہے یا ڈرامے بازی یا جو کچھ بھی چل رہا ہے، اس پہ صابرہ نے بھی اپنا سیاسی بیان دیا ہے، اور صابرہ کی سیاست پر، صابرہ کے سیاسی بیان پر ایس کے ٹی بات نہ کرے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا فی الحال۔ تو ویڈیو آج کی بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ صابرہ کی دھلائی آج بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ اگر آپ لوگ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر بھی کر دیں، اور ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے۔ کمنٹس میں آپ لوگوں نے یہ بھی بتانا ہے کہ سامنے اسکرین پہ جو آپ کو جوڑی نظر آ رہی ہے یہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے، بتائیے گا ضرور پلیز۔ اور غلط کمنٹس آپ لوگوں نے بالکل نہیں کرنے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جاوید ماموں کے علاوہ باقی سب لوگ، باقی جتنے بھی مرد ہیں اس دنیا میں، وہ ساجدہ کے لیے بھائی ہیں، تو غلط کمنٹس آپ لوگوں نے نہیں کرنے ہیں۔ یہ تو ساجدہ نے ایک دفعہ مجھے تانا مار دیا ہے کہ میری سوچ غلط ہے، یہ سب ساجدہ کے بھائی ہیں، لیکن آپ لوگوں کی سوچ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں نے انہیں بھائی ہی سمجھنے ہیں ساجدہ کے، میں نہیں سمجھ سکتی کیونکہ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں۔ اور باقی مرد جو اس کے ساتھ میچ لگاتے ہیں ان کو میں سمجھ بھی سکتی ہوں کہ وہ ساجدہ کے بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن اس مرد کو میں بالکل بھی ساجدہ کا بھائی نہیں سمجھ سکتی، سوری۔ اس کے بدلے میں آپ چاہے مجھے کہیں کہ میری سوچ غلط ہے، میں غلط ہوں، یا جو کچھ بھی کہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن میں فی الحال یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ بندہ، یہ مرد ساجدہ کا بھائی ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، ابھی فالتو باتوں کو رکھتے ہیں سائیڈ پہ اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جاوید ماموں نے، یعنی کہ صابرہ کے جاوید ماموں نے پرسوں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور جس میں انہوں نے صابرہ سے پوچھا تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے جو آج کل صورتحال بنی ہوئی ہے، جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں، تو آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ ویورز، میں اسی ویڈیو کی بات کر رہی ہوں جس ویڈیو کے تھمبنیل پہ جاوید ماموں نے لکھا ہوا تھا مجھے ڈرامہ باز لوگوں سے نفرت ہے۔ سوری، آپ لوگوں کی ایس کے ٹی پاگل ہو چکی ہے ان لوگوں کی ویڈیوز بنا بنا کے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ہنسی آ گئی تھی، ڈرامہ باز والے لفظ پہ مجھے نہیں پتہ کہ مجھے کیوں ہنسی آ گئی تھی، حالانکہ بہت سیریس ٹاپک پہ میں بات کر رہی ہوں اور بہت ہی سیریس ہو کے میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں نے بھی بڑی سنجیدگی سے میری جو ہے ویڈیو دیکھنی ہے اور میری باتوں پہ غور کرنا ہے، غور و فکر آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ یہ بڑی ہی، میں آج آپ لوگوں کو کام کی بات بتا رہی ہوں کہ جاوید ماموں کو ڈرامہ باز لوگوں سے نفرت ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ سال میں 360 ڈیز یہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں اور باقی پورا سال یہ لوگ ڈرامہ نہیں کرتے، کیونکہ انہیں ڈراموں سے نفرت ہے، ڈرامے باز لوگوں سے نفرت ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرامہ نہیں کرتے، بس پورے سال میں صرف 360 ڈیز ہی یہ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں۔ ویسے ویڈیو میں انہوں نے جو بھی تقریریں کی ہوں اس کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں اور صرف ہم ان کے تھمبنیل پہ بات کریں تو انہوں نے تھمبنیل بالکل درست بنایا ہے، بالکل انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے نا کام کی بات کی ہے۔ بچوں کی ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ بچوں کی پرواہ نہیں ہے، اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کا ان سے کوئی واسطہ اور تعلق ہے، تو یہ بھی بالکل انہوں نے درست لکھا ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں بات کیا کر رہی تھی کہ جاوید ماموں نے صابرہ سے اس کی رائے پوچھی کہ جو ابھی صورتحال چل رہی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا ایک ماں بچوں کو بھول چکی ہے؟ بڑی ہی سمجھداروں والی آج کل جاوید ماموں باتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے دانشور بنتے جا رہے ہیں۔ اور صابرہ نے ہمیشہ کی طرح وہی گھسے پٹے الفاظ میں وہی جواب دیا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو بھول سکتی ہے؟ کیا ایک ماں ایسا کر سکتی ہے؟ کیا وہ بچوں کو بھول سکتی ہے؟ تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی اپنے وہی گھسے پٹے الفاظ ایک دفعہ پھر سے دہراؤں اور صابرہ سے سوال کروں، کیا ایک ماں ایسا بھی کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ سکتی ہے؟ کیا ایک ماں جس نے غربت میں اتنے سال نکال لیے، جب اس ماں کے پاس چند روپے آ گئے، چند پیسے آ گئے، تو وہ اپنے بچوں کو بھول کر کسی انسان پہ انسان نہیں کہوں گی یہاں پہ، کسی انسان پہ وہ سارے روپے نچھاور کر سکتی ہے؟ کیا وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے
کسی غیر مرد کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے بھاگ سکتی ہے؟ کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ ماں تو چھوڑیں، جنہیں کسی عورت میں بھی اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی پوری برادری کو چھوڑ کر ایک ایسے بندے کا ہاتھ پکڑ لے جو پوری دنیا میں بدنام ہے، جس کی شہرت اچھی نہیں ہے، جو لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے شادی شدہ ہونے کے باوجود، اس نے سونیا کو بھی پھنسایا ہوا ہے اور پتہ نہیں کہ کدھر کدھر کیا 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 ہوا ہے۔ ایسے آدمی کا ہاتھ کیا ایک عورت پکڑ کے بھاگ سکتی ہے؟ آپ نے اس آدمی کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا ہے، تو کیا کوئی عورت ایسا کر سکتی ہے؟ اور صابرہ، یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ جو چیزیں میں اپنے لیے لیتی ہوں، جو میں اپنی اس بچی کے لیے لیتی ہوں، وہ میں ان بچوں کے لیے بھی لیتی ہوں جو میں مطلب چھوڑ کے جنہیں میں بھاگ کے آ گئی ہوں نا، میں ان بچوں کے لیے بھی وہی ساری چیزیں لیتی ہوں۔ تو آپ کیا سوچتی ہیں کہ اب آپ کا یہ جو اس طرح کی جو آپ ان پہ نوازشیں کر رہی ہیں، اس کا کوئی مطلب ہے کرنے کا؟ آپ نہ بھی کریں، کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بے شک اب آپ ان کے منہ میں سونے کے نوالے بھی ڈالیں، اب کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کو، آپ کی کوئی نیکی جو آپ بچوں کے لیے کریں گے اس پہ کسی کو کوئی اثر نہیں ہوگا، کسی کو بھی آپ کی یہ نیکیاں اب قبول نہیں ہیں، آپ بے شک کریں یا نہ کریں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو ظلم آپ نے ان 3 بچوں پہ کر دیا ہے، اور جدھر آج وہ بیٹھی ہوئی ہیں، مطلب آپ کی بیٹیاں جس ایپ پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور جو گیم وہ کھیل رہی ہیں، تو آپ نے تو ان کی زندگی برباد کر دی ہے۔ اب آپ انہیں چاہے لاکھوں روپے بھی دیں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب وہ آپ سے زیادہ بہتر کما رہی ہیں اور آگے بھی کماتی رہیں گی، جیسے جیسے بڑی ہوتی جائیں گی ان کی کمائی ڈبل ہوتی جائے گی۔ تو آپ دیں یا نہ دیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے ان 3 بچوں سمیت باقی کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کی یہ اچھائی ابھی یاد کرنے والا نہیں ہے، آپ کا وہ جو ظلم ہے نا وہ آپ کی ساری اچھائیوں پہ ابھی بھاری ہے، کیونکہ ہم سب لوگوں میں سے، چاہے ہم ویڈیو بنانے والے ہیں، چاہے ہماری ویڈیو جو دیکھنے والے ہیں، ان سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ ان لوگوں کو جانتی ہیں جو آپ کے سابقہ سسرال والے ہیں، وہ کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں، وہ ان کا جو بھی اخلاق ہے وہ ہم لوگ نہیں جانتے، ہم تو مطلب ابھی جاننا شروع ہوئے نا، مطلب ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے۔ آپ نے وہاں پہ ایک عرصہ گزارا ہے، ایک ٹائم گزارا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی برادری ہے، آپ کا خون ہے، آپ کو ان کے اچھے برے کا ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اگر میں ان کی بات کرتی ہوں یا کچھ لیتی ہوں ان کے لیے اور ویڈیو میں بتاتی ہوں تو وہ لوگ میرے بچوں کو پریشان کرتے ہیں، یہی آپ کے الفاظ تھے نا کہ میرے بچوں کو وہ لوگ پریشان کرتے ہیں۔ تو جب آپ چھوڑ کے بھاگ رہی تھیں اس ٹائم آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے سسرال والے کیسے ہیں، میرے بچوں کو پریشان کریں گے، یا میرے ساتھ آگے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے میرے بچوں کے ساتھ؟ آپ کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا تھا وہ آپ کو پتہ ہے اس کا، لیکن میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ چیز آپ نے نہیں سوچنی تھی اس ٹائم پہ۔ اب یہ جو آپ بڑی اینکر بن کے، بڑی دانشور بن کے اس طرح کی جو آپ باتیں کر رہی ہیں، چغلیاں مار رہی ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے کہ اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں گی تو میرے بچوں کو پریشان کیا جائے گا۔ پہلے آپ ان کے بارے میں نہیں سوچ سکتی تھی، آج آپ یہ بات کرتی ہیں کہ مجھے نہیں پرواہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، مجھے بس اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ گھر سے بھاگی تھیں تو اس کے بعد جو آپ نے ویڈیوز بنائی تھی اس میں بھی آپ کے اسی طرح کے ہی بیان تھے، اور آج دن تک آپ کے یہ بیان نہیں بدلے ہیں کہ مجھے بس اپنے بچوں کی پرواہ ہے۔ آپ جو گھر سے بھاگی ہیں تو اس کا ذمہ دار بھی آپ انہی 3 بچوں کو قرار دیتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے گھر سے بھاگی ہوں، میں نے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے ماموں سے نکاح کے اوپر نکاح کی ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا ہے۔ بچے کہاں ہیں؟ بچے ہیں کہاں؟ یہ بھی تو آپ بتائیں نا پھر۔ کیا بچوں کو آپ ساتھ لے کے آئی تھیں؟ کیا بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ کیا بچے آپ کا نام سننا پسند کرتے ہیں؟ کیا بچے آپ سے ملنا پسند کرتے ہیں؟ کیوں اتنی ڈرامے بازیاں، کیوں اتنے ڈرامے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈرامے باز لوگوں سے نفرت ہے، تو یہ بھی بتایا کریں کہ جس طرح ہمیں ڈرامے باز لوگوں سے نفرت ہے اسی طرح سے ہمارے بچوں کو بھی ہم سے نفرت ہے، یہ چیز بھی اس میں ساتھ میں ایڈ کیا کریں۔
اور دوسری بات، جو آپ نے سونیا اور وسیم کے جھگڑے پہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی پہ بات کرنے کی یا کسی کے معاملے میں بولنے کی، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں ماما کہ آپ کے جو بھی آپ کہیں گے، آپ کی کہی ہوئی بات سے کسی کو کوئی اثر ہوگا، کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہے؟ آپ کو آپ کی برادری والے اچھوت سمجھتے ہیں، وہ آپ کو اپنی برادری میں بیٹھنے نہیں دیتے۔ 1.5 سال ہو گیا آپ اپنی برادری کی کسی شادی میں نہیں گئے، آپ اپنے سسرال نہیں گئے ہیں، یعنی کہ صابرہ کے مائکے نہیں گئے ہیں۔ وہاں پہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ کہیں پہ بھی نہیں گئے ہیں۔ خوشی تو چھوڑیں، کسی کی غمی میں بھی آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ کی یہ اوقات ہے آپ کی اپنی برادری میں، تو پھر آپ کی بات کی کوئی اہمیت ہے؟ اور جب اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کے معاملے میں کوئی بات نہیں کرنی، ہمیں کسی کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ جو کچھ ہے یہ مکافات عمل ہے، تو مکافات عمل پھر آپ کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا فیوچر میں۔ اگر آپ 3 بچوں کی ماں کو بھگا کے لے کے آئے ہیں تو کوئی آپ کی ایک بچی کی ماں کو بھی بھگا کے لے جا سکتا ہے۔ اور اس پھر عورت پہ کوئی بھروسہ ابھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایک دفعہ قدم باہر نکال سکتی ہے گھر سے، تو وہ دوسری دفعہ بھی نکال سکتی ہے۔ اس میں میرے خیال سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے بہت ہی دانشور قسم کے ماموں نے بتایا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ پھر ویسے ہی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ چلیں جی، ابھی فی الحال ماموں کے سیاسی بیانات میں بہت زیادہ بات ہو چکی ہے۔ آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ یہ جو جوڑی، میں نے جیسا کہ آپ سے شروع میں بھی پوچھا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہے، آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور اس چیز کا جواب دینا ہے۔ مجھے تو ہنستے مسکراتے یہ دونوں ہی بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔ باقی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ لکھنا ہے کمنٹس میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔